اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی مسائر الخلق و عواقب الامر نحمدہ عظیم احسانہ و نیر برہانہ والصلاة والسلام و تحیۃ والاکرام النبی الامی القرشی المکی المدنی البطحی ہاشمی اسمہ مکتوب مرفوع منقوش فی اللوح والقلم جسمہ معطر مطہر منور فی البیت والحرم والصلاة والسلام و تحیۃ والاکرام اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ و محبت الوحی و خزان العلم و ارکان البلاد و عناصر الابرار و سلالۃ النبیین و امناء الرحمن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا حتی یرد علی الحوض والصلاة والسلام و تحیۃ والاکرام ام الائمۃ الطاہرین ام المومنین ام المومنات خالصۃ مخلصات سیدۃ الحرم ملیکۃ البطحاء اولا من صدقت برسول اللہ انفقت مالہا اسلمت نفسہا لسید انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المحکم فی عظمتہ ختیجۃ الکبریٰ ووجدک عائلا فاغنی۔ قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں جس کی مصداق ملیکۃ الحرم اور سیدۃ البطحاء جناب ختیجۃ الکبریٰ ام المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کو قرار دیا گیا ہے۔ قبل از اسلام اگر ہم اسلام کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں اور آدم و عالم کی تاریخ میں دو شخصیتیں قبل از اسلام ہمیں ایسی نظر آتی ہیں جن کا کردار، جن کی عظمت، جن کی بزرگی، جن کی خدمات اسلام کے لیے اتنی زیادہ اور اتنی بلند ہیں کہ ان دونوں کو ایک ہی لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایک کو محسن اسلام کہا جاتا ہے اور دوسری شخصیت محسن اسلام جناب ختیجۃ الکبریٰ کی۔ ان دونوں نے قبل از اسلام وہ خدمات انجام دی ہیں جس کی بنیاد پر اسلام کا شجر تناور ہوا ہے، سرسبز ہوا ہے اور اسلام پنپ کر سامنے ہمارے آیا، جس کے پیچھے ان دو شخصیتوں کی کوششیں ہیں، جن میں جناب ختیجۃ الکبریٰ اور یہ وہ بیوی ہے کہ اگر ہم عرب کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو اس وقت کیفیت یہ تھی عرب کی کہ عرب کسی جہالت کی راجدھانی میں عورتوں کا کوئی وقار نہیں تھا، بیٹیاں زندہ درگور کر دی جاتی تھیں، عورتوں کا کوئی مرتبہ نہیں تھا۔ وہاں پر جناب ختیجۃ الکبریٰ اپنی شدت عفت کی بنیاد پر جس لقب کے ذریعے سے یاد کی جاتی تھی وہ لقب تھا طاہرہ کا، یعنی اس ماحول میں ان کی موڈیسٹی اور چیسٹٹی جو تھی جس کی بنیاد پر جناب ختیجۃ الکبریٰ کو طاہرہ کہا جا رہا ہے، اور سرکار ختمی مرتبت قبل از اسلام صادق اور امین کہے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب ختیجہ کے اندر جو معرفت توحید اور معرفت نبوت ہمیں دکھائی دیتی ہے تو ہمیں حیرت ہوتی ہے، اور یقیناً جب یہ جذبہ اور جب یہ معرفت ہوگی تو پھر کیوں نہ خداوند تعالیٰ قرآن میں جناب ختیجۃ الکبریٰ کی تعریف کرے اور آپ کو ام المومنین قرار دیا جائے، پہلی مسلمان بی بی، پہلی صاحبان ایمان بی بی، پہلی وہ خاتون جنہوں نے نماز جماعت سرکار ختمی مرتبت کے ساتھ ادا کی ہے۔ اس وقت جب کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا نعرہ نہیں گونجا تھا، اس وقت جب کہ کونوا مع الصادقین کی آیت نہیں اتری تھی، مگر کیا تقویٰ تھا جناب ختیجۃ الکبریٰ کا، اور آپ کس مقام پر تھی اور کیا معرفت نبوت تھی آپ کے اندر
چونکہ اگر توحید کی معرفت نہ ہوتی تو نبوت کو نہ پہچان پاتی، اور اگر نبوت کی معرفت نہ ہوتی تو توحید جو ہے وہ جس قدر محکم اور راسخ دکھائی دیتی ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ، کہ جب اپنا مال تجارت کے لیے حوالے کرتی ہیں جناب ختمی مرتبت کو، اور جو الفاظ ادا کیے ہیں اپنے کارندوں کو یہ کہتی ہوئی آپ نظر آ رہی ہیں کہ اعلم انی قد ارسلتہ امیناً علی الاموال، تمہارے طرف جس کو میں بھیج رہی ہوں وہ مال میں امین ہے، انہ امیر قریش وسید بطحا، یہ امیر قریش ہے اور بطحا کا سید و سردار ہے۔ اس وقت سرکار کو صادق اور امین تو لوگ کہتے تھے، لیکن امیر قریش، سید بطحا کہنا، یہ جناب خدیجۃ الکبریٰ، جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جب زوجیت میں آئی ہیں جناب رسول خدا کے، تو آپ نے یہ کہا تھا کہ میں آپ کے کردار سے متاثر ہو کر میں یہ رشتہ آپ کو دے رہی۔ یہ ہے معرفت جناب خدیجۃ الکبریٰ کی۔ اور خدیجۃ الکبریٰ اس مقام پر جبکہ اسلام کا آغاز قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی آواز بلند ہو رہی تھی، اس وقت جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے مال سونے اور چاندی کی دیوار سرکار ختمی مرتبت کے سامنے کھڑی کر دی اور سارا مال پیش کر دیا انہی مسلمانوں پر، انہی غریبوں پر اپنے مال کو لٹا دیا۔ اور آج تاریخ اٹھا کر دیکھیے تو ساری تاریخیں یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ جس نے اپنے تمام مال کو راہ خدا میں انفاق کر دیا، سونے کی اور چاندی کی دیوار کھڑی کر دی جناب رسول خدا کے سامنے اسلام کی عمارت کو بلند کرنے کے لیے۔ اور تاریخ لکھتی ہے کہ وقت وفات جناب خدیجۃ الکبریٰ کے پاس اونٹ کی کھال کے علاوہ کچھ نہیں تھا، لٹا دیا اپنے مال کو اسی معاشرے پر، انہی غریبوں پر، انہی مسلمانوں پر۔ تو جب مال کا انفاق اس انداز سے راہ خدا میں تقسیم کیا ہے اور دیا ہے تو خداوند تعالیٰ نے اس مال کو اپنا مال قرآن مجید میں کہا، اور کہا وَوَجَدَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، میرے حبیب میں نے آپ کو غنی نہیں کر دیا، مال ختیجہ کا تھا مگر خدا نے اس مال کو اپنی طرف نسبت دے کر کہا۔ سوچیے اس مقام پر جب مال کا یہ عالم ہے، اتنا مزکی مال ہے، تو خدیجہ کی آل کی طہارت کیا ہوگی، اس کی بھی ضمانت خدا نے قرآن کریم میں لے لی۔ اور اس کے بعد خدیجۃ الکبریٰ کا وہ کارنامہ کہ غار حرا کے اونچے نیچے راستوں پر جب آپ کھانا لے کر پہنچتی تھیں تو ادھر جبرائیل امین وہی لے کر پہنچتے تھے اور پہلے جا کر سرکار ختمی مرتبت سے کہتے تھے کہ میرا سلام خدیجہ کو، اللہ کا سلام، جبرائیل امین کا سلام، جس پر خدا کا سلام آ جائے، جس پر جبرائیل کا سلام ہو، جس پر سید الملائکہ کا سلام ہو، اسے خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ جس کو سرکار ختمی مرتبت اپنے کفن میں سے کفن دے، جس کا کفن خدا کی طرف سے ہو، جس کا محل مخصوص ہو خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں، کہ جب معراج پر رسول خدا گئے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں سید الملائکہ جبرائیل امین سے کہ کوئی پیغام ہے زمین والوں کے لیے، جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ، سید الانبیاء سے سید الملائکہ نے کہا یا رسول اللہ آپ جب زمین پر جائیں تو خدیجہ کو میرا سلام کہیے گا، اور یہ کہیے گا کہ آسمان کے ملائکہ آپ کے دید کے مشتاق ہیں۔ یہ مقام ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کا، اور کیوں نہ ہو جس کی آغوش میں پلنے والی بیٹی صدیقہ اور طاہرہ ہو، جو کہ ان اللہ اصطفاکی و تحرک و اصطفاکی علی النساء من الاولین والآخرین کی مصداق ہو، صادقہ ہو، طاہرہ ہو، مطہرہ ہو، بطول ہو، عذرا ہو، وہ ہے خدیجۃ الکبریٰ، اور یہ ان کی بیٹی ہیں فاطمۃ الزہرا۔ مگر کیا مسلمانوں نے اس قربانی کو یاد رکھا اور آل خدیجہ پر کیا ظلم ڈھایا؟ آج جنت البقیع فاطمہ کی 4 فرزندوں اور ایک روایت کے مطابق
فاطمۃ الزہرا کی قبر مطہر اور اس کے ساتھ 4 اماموں کی قبر۔ عزیزان گرامی، یہ وہ جنت البقیع ہے کہ جہاں دن کی دھوپ ہے اور رات کی شبنم ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں رسول خدا کے روضے سے روشنی نکلتی ہے تو کبھی جنت البقیع کی اندھیری زمین پر پڑتی ہے۔ کیا یہی تحفہ دیا مسلمانان اسلام نے ختیجۃ الکبریٰ کی محنتوں کا، ان کے انفاق کا، ان کی قربانی کا؟ اور حد تو یہ ہو گئی کہ کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں وہ مسلمانان اسلام جن اسلام کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیجئے، ماضی، حال اور مستقبل۔ ماضی کی محافظہ کا نام ختیجۃ الکبریٰ ہے، حال کی محافظہ کا نام فاطمۃ الزہرا اور مستقبل کی محافظہ کا نام زینب کبریٰ ہے۔ مگر امت نے کیا حق ادا کیا کہ حد تو یہ ہو گئی کہ کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں وہاں پر ایک آواز گونجی کہ امت نے مجھ کو لوٹ لیا، واہ مصیبتا۔ جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا، واہ مصیبتا۔ 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔